الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درس مقصود دنیا والآخرہ، کلاس نمبر 18۔ کن حالتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے؟ سفر، اس سے مراد شرعی سفر ہے، اور اس میں اختلاف بھی ہے۔ کچھ کے مطابق، علماء کے مطابق 92 کلومیٹر، اور کچھ علماء کے مطابق 78 کلومیٹر بھی ہے، اور 78 کلومیٹر پر بھی تحقیقات موجود ہیں۔ حمل، عورت کو حمل ٹھہرنا اور بچے کو دودھ پلانا، اور بیماری، بڑھاپا اور ہلاک ہونے کا ڈر، اکراہ شرعی اور نقصان عقل اور جہاد، یہ سب روزہ نہ رکھنے کے لیے عذر ہیں۔ ان باتوں کی وجہ سے اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو گناہ گار نہیں، لیکن جب بعد میں یہ چیزیں جیسے سفر ختم ہو گیا اور بچے کو دودھ پلانا نہیں ہے اب، اور بیماری ختم ہو گئی اور جہاد سے واپس آ گیا، تو ان چھوڑے ہوئے روزوں کا رکھنا فرض ہے۔ سفر سے مراد شرعی سفر ہے، یعنی اتنی دور جانے کا ارادہ کہ وہاں تک 3 دن کی راہ ہو، اگرچہ وہ سفر کسی ہوائی جہاز، ٹرین یا دیگر گاڑیوں سے کرتا ہو، اور اگر وہ سفر کسی ناجائز کام کے لیے ہو تو ان صورتوں میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ دن میں سفر کیا تو اس دن کا روزہ چھوڑنے کے لیے آج کا سفر عذر نہیں ہے، البتہ اگر توڑے گا تو کفارہ لازم نہیں آئے گا مگر گناہ گار ہوگا، اور اگر سفر کرنے سے پہلے توڑ دیا تو یا پھر سفر کیا تو کفارہ بھی لازم آئے گا، اور اگر دن میں سفر کیا اور مکان میں کوئی چیز بھول گیا، اسے لینے واپس آیا اور مکان پر آ کر روزہ توڑ دیا تو کفارہ واجب ہے۔ مسافر نے زوال سے پہلے اقامت کی اور ابھی کچھ کھایا نہیں تو روزے کی نیت کر لے، یعنی سفر سے واپس آ گئے زوال سے پہلے اور کچھ بھی نہیں کھایا تو روزے کی نیت کر لے، یہی واجب ہے۔ حمل والی اور دودھ پلانے والی بچے کی ماں ہو یا دائی، روزہ نہ رکھنا جائز ہے اگرچہ دودھ پلانے کی نوکری کرتی ہو۔ مریض کو بیماری بڑھ جانے یا دیر میں اچھا ہونے یا تندرست کو بیمار ہو جانے کا گمان غالب ہو، یا خادم کو بہت کمزور ہونے کا گمان غالب ہو، تو سب کو اجازت ہے کہ اس دن روزہ نہ رکھیں۔ ان مذکورہ صورتوں میں گمان غالب ضروری ہے، محض وہم خیال کافی نہیں۔ گمان غالب کی 3 صورتیں ہیں: اس کی ظاہر نشانی پائی جاتی ہے، یا اس شخص کا اپنا تجربہ، یا کسی مسلمان ماہر حکیم نے جو فاسق نہ ہو، یعنی مسلمان ماہر حکیم اس نے خبر دے دی ہو۔ اگر نہ کوئی نشانی ہو، نہ تجربہ، نہ کسی ماہر طبیب نے بتایا تو روزہ چھوڑنا جائز نہیں، بلکہ محض وہم خیال یا فاسق یا کافر طبیب کے کہنے سے روزہ توڑ دیا تو کفارہ بھی لازم آئے گا۔ بھوک اور پیاس ایسی کہ ہلاک ہو جانے کا صحیح یقینی ڈر ہو، یا عقل خراب ہو جانے کا ڈر ہو تو روزہ نہ رکھے۔ سانپ، کسی بھی موذی جانور نے کاٹا اور جان جانے کا ڈر ہے تو روزہ توڑ دیں، بعد میں قضا کر لیں۔ شیخ فانی، یعنی وہ بوڑھا بوڑھی جس کی عمر ایسی ہو گئی کہ اب روز بروز کمزور ہی ہوتا جائے گا، جب روزہ رکھنے سے عاجز ہو، یعنی نہ اب رکھ سکتا ہے نہ آئندہ اس میں اتنی طاقت آنے کی امید ہے کہ روزہ رکھ سکے گا، اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور ہر روزے کے بدلے میں فدیہ، یعنی دونوں وقت ایک مسکین کو پیٹ بھر کر کھلانا اس پر واجب ہے، یا ہر روزے کے بدلے میں صدقہ فطر کے برابر مسکین کو دے دے۔ اگر ایسا بوڑھا جو گرمیوں میں گرمی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا مگر جاڑوں یعنی سردیوں میں روزہ رکھ سکتا ہے تو اب گرمیوں میں چھوڑ دے، اور ان کے بدلے میں سردیوں میں روزہ رکھنا فرض ہے۔ اگر کسی بوڑھے نے روزے نہ رکھنے کی وجہ سے فدیہ دیا اور فدیے کے بعد اتنی طاقت آ گئی، فدیہ کیا ہے؟ دونوں وقت ایک مسکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا، یا ہر روزے کے بدلے میں صدقہ فطر کے برابر رقم، تو اب اس میں اتنی طاقت آ گئی کہ روزہ رکھ سکتا ہے تو ان روزوں کی قضا رکھنا واجب ہے۔ فدیہ صدقہ نفل ہو گیا۔ نفلی روزہ قصد ارادے سے شروع کرنے سے لازم ہو جاتا ہے، نیت لازم ہے۔ اگر توڑے گا تو قضا واجب ہوگی، یا کسی وجہ سے ٹوٹ گیا تو پھر بھی قضا واجب ہوگی، جیسے حیض آ جائے۔ پھر عیدین یا ایام تشریق میں نفل روزہ رکھا تو اس روزے کا پورا کرنا واجب نہیں بلکہ اس کا توڑ دینا واجب ہے، کیونکہ عیدین یہ 1 شوال اور 10 ذوالحج، اور پھر اگلے 3 دن 11، 12، 13، ان
دنوں میں روزہ نہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی ان دنوں میں روزہ رکھتا ہے تو اس پر گناہ ہے، جان بوجھ کر رکھتا ہے، اور اگر کسی نے ویسے رکھ لیا تو اب وہ اس کو توڑ دے اور پھر بعد میں قضا کر لے۔